تمہیں رجوع کا اختیار تو دیا گیا ہے، یعنی رجعت کرنے کا اختیار تو دیا گیا ہے، لیکن اس اختیار کو ظلم و زیادتی کا ہیرا نہ بناؤ کہ انہیں نقصان پہنچانے اور ایذا دینے کی نیت سے رجوع کرتے رہو۔ یہ فعل سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو ٹھٹا مذاق بنانے کے مترادف ہے کہ جیسے مذاق میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی، اسی طرح تم اللہ کی آیتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات بلند آواز میں کہیں نبی سنت علیہ السلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درس تفسیر قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ سماعت فرمائیں۔ ذکر چل رہا ہے طلاق سے متعلقہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھے کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بتایا تھا کہ اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو 2 طلاقوں تک تو رجعت ہے، لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو اب رجعت نہیں ہو سکتی۔ اب عدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر سے یہ عورت نکاح کرے گی، پھر وہ طلاق دے گا یا اس کی وفات ہو، پھر وہ اس کی عدت گزارے گی، اور اس کے بعد پھر یہ شوہر اول کی نکاح میں آ سکتی ہے۔ ہمارے اکثر اسلامی بھائی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے۔ اب نہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے اور نہ دوبارہ نکاح، جب تک یہ نہ ہو کہ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ دوسرا شوہر صحبت کے بعد طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے اور عورت پھر اس دوسرے شوہر کی عدت گزارے۔ عدت گزارنے کے بعد پھر وہ شوہر اول کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ 3 طلاقیں 3 مہینوں میں دی جائیں، یا 1 مہینے میں، یا 1 دن میں، یا 1 نشست میں، یا 1 جملے میں، بہر صورت تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی غلط فہمی رہتی ہے کہ اگر 3 طلاقیں ایک ہی بار میں دے دی تو 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ 3 طلاقیں 3 مہینوں میں دی ہوں، یا جو ہے 1 دن میں 3 طلاقیں دی ہوں، یا ایک ہی نشست میں، یا ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں دے دی ہوں، بہر صورت تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد بغیر شرعی طریقے کے، یعنی جسے ہم اور آپ حلالہ کہتے ہیں، بغیر شرعی طریقے کے مرد و عورت کا ہم بستری وغیرہ کرنا صریح حرام اور ناجائز ہے، اور ایسی صلح کی کوشش کروانے والے بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یعنی جو کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن جو ان کے اس کرنے میں مدد کر رہے ہیں اور اس طرح کی صلح کرا رہے ہیں، اس طرح کے نکاح کرا رہے ہیں، تو وہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ تفصیل کے لیے دیگر کتب کا جو ہے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بنا لو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو، یہ آیت ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی، انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی تھی، اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تھی تو رجوع کر لیا کرتے تھے تاکہ عورت قید میں پڑی رہے۔ اس پر یہ آیت پاک نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ تمہیں رجوع کا اختیار تو دیا گیا ہے، یعنی رجعت کرنے کا اختیار تو دیا گیا ہے، لیکن اس اختیار کو ظلم و زیادتی کا ہیرا نہ بناؤ کہ انہیں نقصان پہنچانے اور ایذا دینے کی نیت سے رجوع کرتے رہو۔ یہ فعل سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو ٹھٹا مذاق بنانے کے مترادف ہے کہ جیسے مذاق میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی، اسی طرح تم اللہ کی آیتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے، کہ حکم الہی کی مخالفت کر کے گناہگار ہوتا ہے۔ تمہیں تو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں اسلام کی دولت عطا کی اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، تمہیں تمہاری عبادات، معاملات و معاشرت کے طریقے سکھائے۔ تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب اور حکمت کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کائنات میں تمہارے اپنی بیویوں پر ظلم و ستم اور احکام شرعیہ کی مخالفت کو اور کوئی نہ بھی جانتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جو تم قرآن کی آیاتوں کی مخالفت کر رہے ہو یا اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہو تو کوئی جانے یا نہ جانے، اگرچہ تم نے لوگوں سے چھپا رکھا ہو اپنے اس عمل کو، لیکن جس کی مخالفت کر رہے ہو، جس کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ رب سب جانتا ہے۔ لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ ہائے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو جواب دینا ہی پڑے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت ہے اور کتنا پیارا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہمارے گھروں کے معاملات بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائیں۔ یہاں ضمن میں ایک بات بتا دوں، ترغیب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی یہ ذکر ہو چکا کہ حلال چیزوں میں اگر سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کوئی ہے تو وہ طلاق ہے، تو جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے، اور کہیں تک بات نہ بن پائے تو اس میں یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ساتھ 3 ہی طلاقیں دی جائیں، بلکہ اس کا صحیح طریقہ جو علماء بیان فرماتے ہیں، جو فقہا بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زمانہ طہر میں 1 طلاق دی جائے۔ زمانہ طہر کہتے ہیں جو پاکی کا زمانہ ہوتا ہے، جو عورت کی پاکی کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں صرف 1 طلاق دے دیں۔ اب اگر دونوں کے درمیان اگر صلح ہو جاتی ہے، دونوں کے درمیان رضامندی ہو جاتی ہے تو اللہ ماشاءاللہ، ورنہ جو کام 3 طلاقوں سے ہوتا ہے وہ 1 طلاق سے بھی ہو جائے گا۔ مطلب اپنے نکاح سے نکالنا ہوتا ہے تو اپنے نکاح سے آپ 3 طلاق دینے کے بعد ہی نہیں نکالیں گے، بلکہ 1 طلاق دیں گے تب بھی وہ آپ کی نکاح سے نکل جائے گی اگر وہ عدت پوری کر لے۔ تو رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو احکام شرعیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔